چلیے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چلیے یہ حدیث چل رہی تھی، آج اس کو ختم کر دینا ہے، اور اس کے امپورٹنس آپ کو میں بتایا کہ حدیث جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا طریقہ کہ جو بھی پہلے راوی ہیں ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے، پھر حدیث کی کیٹیگری کون سی ہے وہ معلوم کریں گے، پھر اس کا ٹائم پیریڈ. There will be a difference between the مکی احادیث and the مدنی احادیث. ایک حدیث ہے وہ کبھی مکی حدیث، وہی کنٹینٹ مکی حدیث میں بھی آتا ہے، مدنی حدیث میں بھی آتا ہے، اور یہ سارا انٹروڈکشن اس بارے میں آپ کو آئی تھنک آئی ہیو ٹولڈ یو ایگزاسٹیولی. ایک چیز شاید مجھ سے چھوٹ گئی تھی کہ جو ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں اس میں شان نزول بھی ہوتا ہے، اور پھر صورتیں کون سی ہیں، مکی ہے مدنی ہے. تو قرآن کی اسٹڈی جو ہم کرتے ہیں اس کو کیا کہیں گے، اس علم کو کیا کہیں گے، جو معلومات بیک گراؤنڈ جو ہم حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کلاس کا نام بھی ہے ہمارا کیا کہیں گے اسے؟ تفسیر. شاباش، اسے کہتے ہیں تفسیر. تفسیر کلاس جو ہے ہماری ایوننگ میں مارننگ میں یہ چلتی ہے. تو دس از دا، یہ شرعی ٹرم ہے جس کے معنی ہے دا اسٹڈی آف قرآن. دا اسٹڈی آف قرآن تفسیر کہلاتا ہے. اس میں جتنا بیک گراؤنڈ نالج ہے، وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پیریڈ کیا ہے، مکی زندگی کے کون سے دور کی صورت ہے، اس کے کنٹینٹ سے معلوم ہو جاتا ہے. صحابہ کے قول بھی موجود ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے جس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اس میں بھی کبھی کوئی خاص واقعے سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو اس اسٹڈی کے لیے شل وی کال اٹ تفسیر. ایک بالکل نئی بات میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کسی کے علم میں نہیں ہوگا، ایک نئے معلومات دے رہا ہوں. شرعی ٹرم تفسیر مینس دا اسٹڈی آف قرآن، لیکن ایک تخریج ہوتا ہے. تخریج اور اس کو اگر انگریزی میں لکھیں گے تو THAKREEJ. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، دس ول بی ویری یوزفل فار یو. تخریج ایک تفسیر ہے جس میں ہم قرآن کی ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایک تخریج ہے. تخریج مینس دا اسٹڈی آف احادیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور قبری جو باتیں ہیں ان کی اسٹڈی، ان کے بارے میں اور تفصیل معلوم کرنا، کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں تخریج. کین اینی ون پروناؤنس اٹ، ری پروناؤنس اٹ؟ تخریج. یس، جسٹ پروناؤنس اٹ. تخریج. تخریر. یس. اور ایک کوئی؟ تخریج. یس، تخریج. دیٹ مینس دی اسٹڈی آف حدیث. ہمیشہ یاد رکھیں اس کلاس کا نام تخریج حدیث، تخریج کلاس اور تخریج حدیث کلاس ہوگی، جس میں ہم حدیث کے بارے میں مختلف باتوں کی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کوئی مجھے پورا بتا سکتا ہے اب تک ہم کیا کیا حدیث کی کیٹیگری کون سی ہے؟ مین 3 کیٹیگری میں سے کئی بار تک ریپیٹ ہو گئی، لیکن ایک کوئک ریویژن.
خالی فعلی اور خبری. قبری میں سے یہ کون سی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ خالی کیسے معلوم آپ کو؟ کیونکہ یہ خول سے پتہ لگا ہے. کون سا لفظ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ سمیتو. یس ویری گڈ بیکاز آف دیٹ ورڈ یہ صرف آپ نے فرمایا اور صاحبہ نے سنا. تو پہلا جو ہے ہم ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تقریج میں حدیث کی کیٹیگری، اور پھر اس کے بعد چین کے لحاظ سے کیٹیگری کون سی ہے، یہ سیکنڈ تھنگ دیٹ وی ول اسٹڈی اباؤٹ دا حدیث. یہ 40 حدیث جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یا تو دونوں صحیح کتابوں سے لی گئی ہیں، اور صحیح کتابوں کے نام کیا ہیں؟ مسلم اور بخاری. وہ تمام احادیث صحیح احادیثی کہلاتے ہیں. صحیح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، مسلم بھی لکھ سکتے ہیں، بخاری کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، یا متفق علیہ یا صحیح ہیں، یہ سارا لکھا جاتا ہے. یہ 40 حدیث کی حد تک ہم ہر حدیث کو صحیح کہیں گے. یہ دوسری بات تھی. Third thing that we studied and that we have to study before uh, reading or understanding the content of hadith, that is about the rawi. مختلف راویوں کا ذکر ہوگا جو مین راوی ہے. حالانکہ یہ بخاری میں مسلم میں پورا چین ہے فرام آخر سے لے کے اوپر تک، لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو راوی ہے ان کا ہم ان کے بارے میں بہت جانتے ہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے کہ کبھی ایمان لائے تھے، ایمان لانے کا واقعہ کیا تھا، کون سی نبوی میں 5 نبوی میں ایمان لائے تھے، اور جب ایمان لائے تو پھر اسلام کو بڑی طاقت ملی، اور جو چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، عبادت ہوتی تھی، وہ کعبے میں پڑھنے لگے. بہرحال بہت ہی جو خلیفہ دوم بھی ہیں ان کا، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابی حفصہ. حفصہ کون تھی؟ یہ کنیت کے ساتھ عام طور پہ نام آتے ہیں، اور پورا نام عمر بن الخطاب. ٹھیک ہے، چلیے اس کا ایک ٹکڑا ہم کر لیے تھے، وہ صرف انٹروڈکشن ہے. Who said، جیسے ہم قرآن میں خالہ کے بعد جو آتا ہے مقولہ کہتے ہیں، اسی لیے who is the راوی، ان کا نام وہ پہلے آ گیا، اس کے بعد ان کا قول یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ قول کیا ہے؟ یس کمان ڈو اٹ سم ون. یہ حدیث پڑھیں گے بھی، اس کو گرامر سے بھی سمجھیں گے، اور اس میں جو کچھ بھی مشکل چیز ہے اس کو بھی میں سمجھاؤں گا. چلیے پہلا ٹکڑا بہت آسان ہے. anyone can do it. Can you do the first part سمیتو سے؟ جی السلام علیکم سر. بسم اللہ صلی الرحمن الرحیم. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک ٹھیک ہے. تو کی ضمیر کدھر جائے؟ تو کا جو سفکس ہے کس طرح جا رہا ہے؟ سمیتو یہ جا رہا ہے حضرت عمر بن بن خطاب کی طرف، کہ انہوں نے کہا سنا میں نے ویری گڈ. چلیے پھر اس کے رسول بعد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ کہنے والے وہ تھے، ان کا سنا. یقولو، پھر یہ آئے گا وہ بولے یا انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں بھی مظاہرے. ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل کلیئر. پھر اس کے بعد یہ جو قول ہے یہاں سے یہاں تک، اس کو کیا بولیں گے؟ انما الاعمال سے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تک. واٹ از اٹ کالڈ؟ یہ ہو جائے گا مقولہ، ہو جائے گا ویری گڈ. کس کا مقولہ ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا.
حضور کا، بالکل. چلیے ویسے جیسے ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں گرامر کے ساتھ بھی کریں گے. اس مقولے کا پہلا پارٹ کیا ہے ہمارا؟ پہلا پارٹ کیا ہے؟ مقولے کے 3 پارٹ ہیں، ٹھیک ہے. پہلا پارٹ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ویری گڈ. اس کے انالیسس کریے. انما تو ایک کانٹریکشن ہے، حرف ہے، یا پھر اس کو انا کا جملہ کہہ کے ماں اس کا اسم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں نہیں، کانٹریکٹ انما کنٹریکشن کو کبھی بھی الگ نہیں کرنا. صرف قرآن لی الاعمال مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر ہے بالنیاتی. ویری گڈ ویری گڈ. تو تو اب یہ الاعمال بالنیات مبتدا اور خبر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ بتائی. اب یہ اعمال کے بارے میں ہم معلوم کر چکے ہیں، ہر عمل کے 2 رخ ہوتے ہیں. عمل جو ہوتا ہے ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے عمل کا، ایک ہر عمل کا باطن ہوتا ہے. باطن جو نیت بھی کہلاتا ہے، کس نیت سے وہ عمل ہو رہا ہے. ظاہر وہ عمل جو بھی ہم کرتے ہیں انسانوں کو، ساتھیوں کو، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتے. بلکہ یہ بی کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، جو حرف آیا ہے، اس کے معنی بھی جیسے بسم اللہ میں بھی آیا اس کے معنی الگ ہے، اور بالنیات میں یہاں پر بی کے معنی یعنی ڈیپینڈز آن، ساتھ ہے نیت کے. ہر عمل ساتھ ہے نیت کے، یا پھر ڈیپینڈز آن دا انٹینشن، اینڈ دا انٹینشن از دا باطل، اینڈ دا انٹینشن از دا باطل. اور اس کو بخاری میں اور دوسری کتابوں میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اس لیے کہ بہت سے علماء کا، امام شافعی، امام احمد کا خیال ہے کہ آدھا دین تو اسی میں ایک حدیث میں، کہ ہر چیز کو میں ظاہری جو عمل ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کس نیت سے کیا گیا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. اس پہ کافی بات ہم پچھلی کلاسوں میں کر چکے ہیں کہ وہ نیت سے ہی ایک جو ثواب ہے، وہ جو بھی عمل ہے وہ قبول ہوتا ہے نا. بہت سی باتیں پرسوں بتایا تھا، شاید اس کا عمل بھی لوگ کرے ہوں گے، کچھ نہ کچھ میری بات کا اثر ہوا ہوگا کہ کوئی کام سے پہلے اگر ہم یہ نیت کر لیں گے کہ وی آر فالوئنگ دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چھوٹے سے عمل کا جس کا ہم کوئی ثواب تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا. میں بتایا تھا جسٹ ٹو پٹ آن اینڈ پٹ آف دا شوز، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثواب یا کوئی عمل، اس کا بھی کوئی جزا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن if we have the intention that I am putting on the shoes or putting off the shoes according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, by using the right leg first and the left leg after it، اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں ہر عمل سے پہلے. یہاں پر ایک بات اور رہ گئی تھی کہ ملٹیپل نیت بھی ہو سکتی ہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو ویسی صورت میں بھی وہ ملٹیپل نیت میں جو سب سے پہلی نیت ہے اس کام کو کرنے کی، ہے نا، وہ بھی اگر اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کی خوش نوری حاصل کرنے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے نیت سے کی جائے تو there is a reward for it. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد کا ٹکڑا ہے، چلیے کیا ہی ہمارا کنٹینیو کرے تو بہت آسان تھا. 2 حضرات اس کو کریں گے. یہاں کون ہے میرے پاس؟ آج جو ہے ہمارا اور شازیہ
دونوں حدیث کی گرامر کمپلیٹ کریں گے، دوسرے لوگ اور سے سنیں گے نیکسٹ کلاس میں اور دو ہم لیں گے. چلیے کہ تم کو یہاں تک کرنا ہے میرا، یہاں تک کرنا ہے. اسکرین نہیں آ رہی ہے میری، اصل میرا میں کیا ہو گیا؟ آگے اسکرین آگے سوری جی سر. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، یہاں تک ہوگا. کل امری، امری کُلُّ نہیں، امْرِئٍ مَا لکل نَوَى، امری. مَا نَوَى. تو بہت پھر اچھا. سے واو حرف عطف ہو ہوں گیا، انما پھر سے کانٹریکشن ہے، اور ہوں اس کا میں نے ویری لیا یقیناً. تو اس کو کریں گے ہر ایک امر کے لیے جو نوا. وہ نوا کا مجھے مطلب نہیں پتا سر. نوایا نیت سے ہے، نوایا دفعہ نیت جو ہے وہ اسم ہے. تو ماں نوا ما جو نوا، ہو گیا وہ نوا مبتدا، that means what we جی intend. ماں نوا مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہے لکلمری، لکلمری. یہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے انما لکل امری ہے نا، ہر عمل. وہی بات تقریباً دوبارہ کہی جا رہی ہے، جو بھی عمل ہوگا وہ جانچا جائے گا. ما نوا، ما اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، اور نوا جو ہے اس کے صلہ ہے. وہ جو بھی نیت کرے گا، نیت کے اوپر اس کو شمار. یہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالی ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک. پھر اس کے بعد اس کے بعد ہے آگے کا ٹکڑا. یہ تم اس کو ڈاؤن لوڈ، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں جو بتایا تھا تمہارے پاس؟ نہیں سر ابھی تک نہیں کی ہے، کروں گی انشاءاللہ. اچھا آگے ہے فمن کان، کر لینے سے آپ کو حدیث آگے والی حدیث. ہاں اچھا تو آگے میں کرتی ہوں نا ٹرائی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، یہاں تک کریں گے. تو جو کوئی بھی ہے ہجرت اس کی طرف اللہ کے، یا جو کوئی ہے ہجرت، کانت کیوں آیا ہمارا یہاں؟ ہجرت کانت کیوں آیا؟ ہجرت کی وجہ سے. ہجرت جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ویری اور گڈ. کانت کا جو ہے نا وہ اسم بنتا ہے ہجرتو، کیونکہ ہجرتو ہے. اسم ہے. جی ویری گڈ. کانا کا اسم ہے ہجرتو، اور اس کی دیٹس خبر گڈ ہے انف. اللہ. کانا کی بس خبر ہے الہ، میں تو الہ کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ اللہ ہی کیا ہے اللہ پھر؟ کی لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف نہیں بلکہ کہیں گے اللہ کے لیے. جو بھی جار ہجرت مجرور متعلق ہے متعلق ہے کانا یا ہجرت کہنا. یا تو ٹھیک ہے، جی. کانا بھی ہو سکتا ہے، ہجرت بھی ہو سکتا ہے. ہجرت مضاف کہنا ہی ہوگا. جی چلیے تو یہاں سے وہی بات ہو رہی ہے، لیکن من کانا، اس میں من مبتدا ہے، اور اس کے بعد یہ کانت ہجرت ہو، پورا یہ ہجرت ہو اللہ اس کی خبر ہے. خبر کو آپ کھولیں گے تو کانا کا جملہ ہے، اس کا علم ہجرت ہے اللہ متعلق ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ورڈ ہجرت آیا ہے، ہجرہ، ہجرہ. اور یہ کیا ہوتا ہے ہجرت؟ اس کے دو معنی ہم نکالیں گے. ایک تو شرعی معنی ہوں گے، ایک ڈکشنری کے معنی ہوں گے. شرعی معنوں میں کسی دار الکفر سے دار الامن کی طرف دین کو بچانے کے لیے یا دین کو پھیلانے کے لیے
سفر کرنے کا نام ہجرت ہے، اور اسلام میں دو ہی ہجرتیں ہوئی تھی۔ 5 نبوی میں جو ہجرت ہوئی تھی وہ ابیسینیا یا حبشہ کی طرف ہوئی تھی، جس میں ایک گروپ جس میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، جعفر صادق بھی جسے کہتے ہیں، ان کی وہ قافلے کے سردار تھے، ان کی سرداری میں ہجرت ہوئی تھی۔ اور دوسری ہجرت وہ 11 نبوی میں مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے 1 سال پہلے سے ہی صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا۔ یہ تو شرعی معنی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے، اب ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ خود دارالامن بن گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہجرت کے ہم 2 معنی، ایک شرعی ہجرت ہے جس میں دین کو بچانے کے لیے، یا ایسی جگہ دارالکفر ہے جس میں دین قائم نہیں رہ سکتے، لیکن وہ اسی وقت تک تھی جب تک جہاد بھی تھا، اور جب تک بالکل کفار کہیں بہت زیادہ دشمن تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائیں۔ ڈکشنری کے معنی دیتی ہے ہجرت کے معنی عربی میں کیا ہے؟ ڈکشنری اگر آپ دیکھتے ہیں ہجرت کے معنی تو اس کے معنی ہے ٹو موو فرام ون تھنگ ٹو سم تھنگ۔ دیکھیے اس کے معنی بہتر یہ ہے کہ لکھ لیجیے ہجرت کے ڈکشنری کے معنی ٹو موو فرام ون تھنگ یعنی حرکت کر جانا، اور to move from one thing to some other thing. To move from one thing کو اس کو لکھ لے سکتے one thing to other thing which is better than the first. Which is better than the first. اسی کو ہجرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ کہ اسی حالت میں یعنی پہلے کوئی برائیاں تھی، اس برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے تو اس کو ڈکشنری کے لحاظ سے ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی ختم کر دی گئی تھی جب مکہ فتح ہوا۔ آپ فرماتے تھے کہ آپ کوئی ہجرت نہیں، ہجرت کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخی لحاظ سے اس وقت ہجرت کی ضرورت تھی، جو بھی ہجرت کرے وہ ہجرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن حدیث میں اور قرآن میں یا فقہی معاملات میں ایک کیا کہتے ہیں اسے، اجتہاد میں ایک چیز کے کئی معنی نکالنا، اس کو کئی معنوں میں لینا۔ تو یہ علماء نے اجتہاد بھی کیا۔ اب اجتہاد وہ ہجرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر علماء کے اجتہاد کو دیکھیں تو ہر وہ کام جو ہم اچھی نیت سے نہیں کرتے تھے یا خراب نیت سے کرتے تھے، کوئی برائی ہم میں تھی، اس کو چھوڑ کے ہم کوئی اچھائی کی طرف موو ہو جاتے ہیں تو دیٹ از آلسو کالڈ ہجرت۔ اب وہ کسی نمائش کے لیے نہ ہوتا۔ سورہ بقرہ میں بے شمار آیتیں خرچ کرنے کے بارے میں کہ کسی کو دو، اور اس میں اگر کسی کے تکلیف بھی پہنچانے کی نیت ہو یا اس کو کوئی جھڑکی دو تو ایسی صورت میں وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نیت تو بہت عاجزی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کو ذریعہ بنایا، ورنہ ہم کس قابل تھے کہ کسی کی مدد کر سکے، اپر ہینڈ بنایا ہم کو۔
وہ چاہے کسی کو بھی دو ہینڈ بنا دے، مانگنے والا ہاتھ. اللہ بڑا احسان ہے کہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو دینے والا ہاتھ بنا ہے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ اجتہاد علماء نے کیا ہے، اور اس پہ بعد میں یہ معنی نکالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ زندگی میں کوئی بھی حالت، کوئی بھی اگر کیفیت ہو، اس سے ہم دوسری طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس سے اچھی حالت میں آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی ہجرت کہلاتی. اور اسی کے لیے نیت بھی یہ ہے کہ وی آر لیونگ دس بیڈ ہیبٹ اور سم تھنگ وچ از ناٹ گڈ فار us, which is not liked by اللہ سبحانہ وتعالی, فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. کسی سے خوش مزاجی سے بھی ملتے ہیں تو اگر نہیں پہلے ملتے تھے اب ملتے ہیں تو وہ بھی ہجرت ہے، وہ بھی ہجرت ہے. تو کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل جو ہم صحیح نہیں کرتے تھے، اگر وہ عمل اس نیت سے کریں کہ دس از فار the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. یہ نیت، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں تو ہمیشہ نیت ہے. اور ہر چھوٹے کام کے اوپر بھی بہت سی مثالیں دی جو اس کلاس میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ہر کام جو حلال کام ہم کرتے ہیں اس کے کرنے میں اگر نیت یہ ہو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کو پلیز کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا بھی ثواب ملے گا. اور دوسری احادیث بھی آپ کئی بار تفسیر میں سن چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ برائی کی نیت کرتا ہے تو وہ لکھی نہیں جاتی جب تک کہ وہ اس کو کمٹ نہ کر کے پوری برائی اس سے سرزد نہ ہو جائے. تو جو بھی برائی ہے اتنا ہی اس کو لکھا جاتا ہے. لیکن جو اچھائی کی نیت کرتا ہے اس نیت کو بھی اس کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے. اور لیکن جو اچھائی کی نیت پہ عمل بھی کر لیتا ہے تو اٹ از انکریز 10 times. وہ 10 times تو اضافے کو بتانے کے لیے، لیکن دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. وہ 7 to 700 times یا اس سے بھی زیادہ بغیر حساب کے. ایک کھجور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا تو اس کو احد پہاڑ کی طرح بھی بنا دیتے ہیں. ایسے بھی حدیث آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جیسے علماء نے اجتہاد کیا کہ کوئی کام جو ہم پہلے غلط کرتے تھے اگر اس کو چھوڑ کر ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے رسول کی سنت کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اب خود سوچیں، بے شمار کام ایسے ہیں، صلہ رحمی کے کام ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے کام ہیں، اور کسی سے آپ ناراض ہیں، اختلافات ہیں فیملی میں، اینڈ یو ٹیک دا انیشیل اسٹیپ. آپ خود اگر پہلے وہ کام کرتے ہیں اس ناراضگی کو یا اختلافات کو دور کرنے کی، تو دین we'll get the reward. We will get the reward انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہجرت کو یا تو اس سینس میں اس وقت جو ہجرت کی جاتی تھی اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن علماء نے اس کو اجتہاد کر کے کوئی عمل جو ہم اپنی زندگی میں پہلے کچھ کرتے تھے لیکن اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں، اس عمل کو ترک کرتے ہیں، اس سے بہتر عمل کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام ہو رہا ہے. اب جب میں ملٹیپل انٹینشن کا بات بتایا تھا کہ بہت سے لوگ جیسے انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے مختلف مقامات سے امریکہ جاتے ہیں. وہ یہاں کیا ہے، امریکہ میں
better chances to earn more. اور یہاں پر وہ بالکل کوئی مذہب کے لیے نہیں آتے تو اس کی بھی اجازت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو موقع دیے ہیں تو اگر جہاں وہ رہتا ہے وہاں اس کے پاس اگر چانسز نہیں ہے ٹو لیو اے بیٹر لائف اس کے کوالیفیکیشنز کے لحاظ سے کسی اور طریقے سے سو ہی کین موو ٹو این اندر پلیس. لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے کہ اللہ کوئی بہتری کی طرف جانے کا بھی اجر دیتا ہے. وہ بھی ایک ضرورت ہے. کوئی بھی ضرورت جیسے یہاں پر نکاح کی ضرورت کو بتایا وہ بھی ایک ضرورت ہے. وہ بھی ایک ضرورت ہے. معاش وہ بھی ایک ضرورت ہے. ڈسپلن لائف وہ بھی ایک ضرورت ہے. اگر کہیں وہ ہم کو نہیں ملتی ہے تو وہ وہاں سے ہم مائگریٹ کرتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ بیٹر کی طرف دیکھو. اب وہ بھی ثواب کا باعث بن جائے گا. ہجرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے ہی ہم یہاں پر آئیں. وہ ملتا ہے موقع تو دیٹ از آلسو ویری گڈ مگر نیت کے لحاظ سے. تو نیت کو بنا لینا نیت کی پریکٹس کرنا کہ نیت کو اور پھر اس کو صحیح کر لینا دیٹ از. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کتنے ایوارڈ اور کتنے ثواب ہمارے لیے لکھتے ہیں. اس دس پارٹ کلیئر ہمارا Yes, sir. ہمارا واٹ ہیپن. جی اچھا سر کہاں تک کر رہے تھے آپ؟ آپ اللہ الہی تک کر تک رہے کرے تھے. اب اس کے آگے ہے ورسولہ. تو یہ واو حرف عطف ہو گیا اور رسولہ تھے. جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے معطوف ہو رہا ہے اللہ پہ کہ جو بھی ایک کام جو کر رہا ویری تھا گڈ. اس کو چھوڑ کے بہتر کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کرے گا تو اب اس کا آگے آئے گا. پڑھوں آگے یا نہیں؟ فہجرت آگے اتنا یہاں تک آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ورسول ہی آ گیا معطوف ہو گیا اللہ ہجرتہ ہجرت. ویری گڈ. تو اس کی وہ جو ہجرت ہے وہ جو بھی کرتا تھا بیٹر کی طرف موو ہو گیا ہے نا. بیٹر کی طرف موو ہو گیا کوئی بھی کام. اب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ دین خطرے میں تھا. پاکستان میں دین کوئی خطرے میں نہیں ہے. انڈیا میں کوئی خطرے میں نہیں ہے. وہاں پر بھی ہونے کے کام ہوتے رہتے ہیں. اپنے دین پہ لوگ ویسے ہی مضبوط قائم ہیں جیسے ہمیشہ رہتے ہیں. سعودی عرب ممالک میں کوئی دین خطرے میں ہے لیکن if the chances are not there for a better living they leave that country and come here. اور لیکن اس میں وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ بہتر کی طرف جاؤ. اچھی زندگی گزارنا اچھا اپنی معاش کو بنانا اس میں بھی اگر نیت صحیح ہو تو پھر وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی. کوئی بھی موومنٹ اللہ اور رسول کے لیے. اس دس پارٹ کے لیے. لیکن یہ تمام جو ہے یہ مثال صرف ایک ہی بات کے لیے ہے نمل اعمال و بالنیات. اور عام طور پہ اتنا ہی حدیث عام طور پہ کوٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد شازیہ باقی کا کمپلیٹ کرو. جی سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا یہاں تک لیں گے پہلے. تو یہاں سے ہم کریں گے واو عطف ویری ہو گڈ. رہا ہے اور من کانت میں جو ہے اب یہ اسمیہ عطف نہیں ہو جملہ رہا ہے یہ اب عطف بھی ہے. عطف بھی ہو. جی سر. تو اسمیہ جملہ یہاں شروع سے ہو رہا اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ہے. من جو ہے من وہ مبتدا ہو گیا کہ جو کوئی. پھر آگے جو ہے کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا یہ پوری مبتدا کی خبر ہے اسمیہ جملے کی. اب جب ہم خبر کو کھولیں گے مبتدا کی تو پھر یہاں سے کانا کا جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں کانت آ رہا ہے جو کہ مؤنث کے لیے آیا ہجرت کے لیے. ہجرت کی وجہ سے کانت آیا کیونکہ ہجرت مؤنث ٹریٹ ہوتا ہے. تو جو کوئی ہجرتہ
ہجرت اس کی، یعنی کہ ہجرت ہو جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے کانا کا اسم بن رہا ہے، اور اس کی جو خبر ہے کانا کی وہ ہے یصیبھا، دنیا وہ ایک جار مجرور ہے، متعلق ہے دنیا لی دنیا، جار مجرور متعلق ہے یصیبھا، اور یصیبھا جو ہے وہ خبر ہے کانا کی، یہ جار مجرور ہے لی دنیا، دنیا کے لیے، تو یصیبھا کیا ہے وہ اس کی خبر ہے کانا کی، اور وہ خبر یہ کہ یصیبھا یعنی کہ وہ سبا سے پہنچے ہے، اس کو، سبا سے صابہ سے ہے، صابہ یعنی کہ پہنچنا یا گرنا، پہنچنا، سبا جی سر، تو وہ پہنچے اس کو، وہی دنیا میں بھی بس وہی چیز پہنچتی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہیں سر جو وہ آپ پڑھ کے سورہ بقرہ میں جو ہے، سورہ بقرہ میں ہے سر کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ بارش پڑے، اور اس کے اعمال ایسے ہیں کہ بارش پڑے اونچائی پہ، ریت ہو، لائک مٹی ہو اور بارش پڑے اور وہ بہہ جائے نیچے۔ ایسا حکم کہ دنیا کے میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، وہ مالہ فی الآخرہ، آخرت میں اس سر کے وہ لیے بھی کوئی حصہ سورہ نہیں بقرہ کی آیت ہے، ہے۔ جی میں سر، یرید ثواب دنیا سورہ ہود میں بھی آیا ہے، جی سر، سورہ بقرہ میں ربنا آتینا فی اتینا فی الدنیا الدنیا، حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ، اور سورہ ہود میں ہم پڑھے ہیں کہ من یرید ثواب الدنیا نوتیہ منہا، یہ آیت یاد ہوگی سب کو، سورہ ہود میں پڑھا ہے، جو بھی دنیا میں ہی اگر پانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوتیہ منہا، نوتیہ میں نون فاعل ہے، ہم دے دیتے ہیں اس کو دنیا میں ہی، وَمَن يُرِيدُ ثواب الآخرہ نوتیہ منہا، اور جو آخرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اپنے نیکی کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کا ثواب آخرت میں دیتے ہیں، اور جو دنیا جو صحیح جگہ ہے ثواب ملنے کی، جو باقی رہنے والی جگہ ہے وہ آخرت ہی ہے۔ تو بہت سے لوگ صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، آخرت کی اتنی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہجرت کرے گا دنیا فار دا سیک آف دنیا، دنیا میں ہی ملنے کے لیے، اینڈ یصیبھا ہی ول بی گیون ان دا ورلڈ اونلی، اسی دنیا میں اس کا اجر مل۔ کتنے کفار ہیں جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو اچھے مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، یہی دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے، وہاں کوئی اس کی جزا نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر او ہے، یا امراتن وہ کیا ہے؟ او عطف ہو رہا ہے لی دنیا یصیبھا پہ معطوف ہو رہا ہے امراتن ینکحوہا، اور امراتن عورت سے ینکحوہا وہ نکاح کرے اس سے، تو یہ اس میں جو ہے امراتن، تو یہ پھر لی کے ساتھ اس کو بھی ہم اب جان یہاں متعلق پر کیا ہے؟ کریں، یہاں پر ہے کہ اگر ہجرت کرے وہ کسی عورت سے مطالعہ نکاح کریں گے۔ کرنے کے اب لیے، یہ تو بھی یہ بھی یہاں پر جو نیت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم ایک بیٹر لائف کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر یہ ضرورت بھی اس کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے، تو اس کو یہ ملٹیپل انٹینشنز کہلاتا ہے۔ انسان بیٹر کی طرف جا رہا ہے، پھر اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ مجھے اس کا بھی اجر دے، یہ نہیں کہ اسی نیت سے میں جا رہا ہوں، کمانے کے لیے ہی جا رہا ہوں، عیش و آرام کے لیے ہی جا رہا ہوں، نکاح کے لیے ہی جا رہا ہوں، ایسا نہیں، بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو موو فرام ون ٹو اندر۔ تو یہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر کوئی صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ that he will marry someone in another part of the world، تو اس کا جو ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نیت سے وہ ہجرت کر کے گیا
اسی وہ شاید اس کو مل بھی جائے نہ بھی ملے، وہ دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. فہجرت، پھر یہ کیا ہے دونوں ملا کے؟ فہجرتہ جو ہے فا تو جو صرف نتیجے نکاح کے کی لیے آیا ہے. نیت کا اوکے جی سر، تو فا نتیجے نتیجے کے لیے لیے. آیا اور ہجرتہ مضاف الیہ بن کے مبتدا بن جائے گا. الا ما ہاجر الیہ یعنی طرف جو ہجرت وہ ہجرت کیا. تو الا جو ہے یہ ہو گیا جار اور ما بس جو اب ہے یہ مجرور ہو رہا ہے. نکاح کا ما ہاجر الیہ، ما موصول ہے، اور پھر ہاں جو ہے یہ ہاجر الیہ جس کی طرف وہ ہجرت کیا. اب مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صرف نکاح کے لیے اپنے مقام سے دوسرے مقام تک جا رہا ہے، لیکن اس میں اللہ جو دے اس کی نیت نہیں ہے، تو شاید وہ مل بھی جائے، لیکن اس ہجرت کا جو بھی اس کو ملے گا، ریوارڈ جو ملے گا، وہ اسی طرح سے ملے گا جس کی نیت اس نے کیا ہے. تو پوری حدیث کا خلاصہ ایک بار آپ دیکھ لیں اس میں کہ مین میسج، اور یہ آدھا دین اسی لیے قرار دیا گیا کہ تمام اعمال اگر ہم اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی اپنے نفس کو ٹریننگ دیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹے سے معمولی کام، حقیر کام جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں باہر تو اس میں کیا ثواب ہم کو ملے گا، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں ہم کہ اس کا بھی لیکن وہی اگر ہم سنت طریقے سے کیا دعا ہے وہ دعا پڑھ کے جس طرح سے نکلنا ہے، جس طرح داخل ہونا ہے، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کیا کرنا ہے، اس کا بھی قرآن میں ہدایتیں ہیں، احادیث میں بھی ہدایتیں ہیں. اپنے اہل کو سلام کر دیا کرو، کیسے نکلو، کیسے داخل ہو. تو یہ اگر صرف نیت کر لی جائے تو ہماری زندگی میں ایک بڑا چینج آ سکتا ہے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ٹچ میں رہتا ہے کہ کبھی اس کو بھولنا نہیں پڑتا، کبھی بھول نہیں ہوتی. اوکے، یہ ہو گئی اور یہ کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو کریں گے یہ وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے پہلے پڑھ رہے تھے جب بھی حدیث جبرائیل ہم پڑھ چکے ہیں، اور یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم، خیر پھر بھی نئے لوگ بھی ہیں تو اس کو دوبارہ کریں گے. جبرائیل علیہ السلام کا آنا، کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اور پھر اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا. اب اس حدیث میں بھی راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر یہ سننے کی حدیث نہیں ہے بلکہ آپ نے مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا، کون ہے، اور وہ کس طرح سے، تو اس کو کس کیٹیگری میں ہم لائیں گے. اور یہ بھی کب کی ہے، مکی دور کی ہے، مدنی دور کی ہے، اس کو بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ایک بار اس کو تھوڑا دیکھ لیں. کچھ سوالات ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جوابات ہیں، اتنی ہیں، اور یہ مسلم میں ہے. اوکے، Did you learn جی anything سر. today? یس سر، الحمدللہ. چلیے، بس یہ 40 منٹس کی کلاس رہتی ہے، لیکن وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، حدیث ایک بار پڑھ لیں، باقی ڈیٹیلز اس کے جتنے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. بہت آسان ہے، میں بتا دیا. ال کے بعد ڈیش دے کے نواویز اپاسٹرفیس 40 حدیث. پی ڈی ایف بھی ڈال لیجیے، پی ڈی ایف میں انٹرنیٹ پہ ہے وہ کتاب موجود، آپ کے پاس پوری اسکرین پہ آ جائے گی. اس کو پیج مارک کر لیجئے، سیو کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھ کے بھی آ سکتے ہیں.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم کو حدیث پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمارے ذہنوں کو اس طرف راغب کر دیجیے، دلچسپی عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فراح قاضی کچھ بولنا چاہ رہے تھے آپ؟ Did you want to say something? نہیں، میرا No. کنیکشن بار بار لوز۔ Okay. So اوکے چلیے، کل کی کلاس تو ہماری آفٹر نون کی پوری ایسی برباد ہو گئی تھی، انٹرنیٹ ایسا ایک سیکنڈ آ رہا تھا جا رہا تھا، خیر اللہ کا کرم ہے، آج سب ٹھیک ہو گیا۔ چلیے انشاءاللہ فرام منڈے ہمارا کلاس ٹائمنگ ول بی فرام 6:30۔ انشاءاللہ سر، ٹھیک ہے۔ اوکے یس سر۔ چلیے، السلام علیکم۔